ایک گائے آپ نے خریدی جس کے پاس صلاحیت تھی کہ وہ بڑا سا چڈا بنا لے، اور آپ نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب میں نے گائے لے لی، اب یہ تو مجھے 30 لیٹر ویسے بھی دینے والی ہے، نسلی گائے ہے، ملک فلانا اس کے پاس کھڑی تھی، یہی دودھ دے رہی تھی۔ تو اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ ملک صاحب نے تو بڑی تیاری کی ہوگی اس گائے کی، اس کا جو پہلے چڈا اتنا خوبصورت تھا، کیا ویسے ہی ویسے بن گیا؟ اب جم پہ جا کے دیکھ لیں، کبھی باڈی بلڈنگ کی ہو تو وہاں پر اگر 10 پتلے سوکھے ٹڈے چلے جاتے ہیں باڈی بنانے، تو اسی 10 میں سے 2 ہی ایسے ہوں گے جو جان بنا لیں گے، باقی ویسے پتلے کے پتلے نکل آتے ہیں۔ اب وہ بیچارے کیا کر رہے تھے؟ وزن نہیں اٹھا رہے تھے، یا کچھ ٹیکنیکل یا ٹیکنیک میں مسئلہ تھا، ان کی خوراک میں مسئلہ تھا کہ وہ باڈی نہیں بنا پائے۔ تو آپ کی گائے بھی یہی چیز مانگتی ہے کہ جو میرا مالک ہے، میری تیاری اگر وہ ٹھیک سے کر پائے گا تو بھلا وہ بیچاری آپ کو 30 کلو دودھ کیوں نہیں دے گی؟ اسی تیاری کو آج ہم سیکھتے ہیں۔ تو آپ کو اگر پیار ہے دودھ سے تو بھاگ کر جائیں، بازار چلے جائیں، غلہ منڈی چلے جائیں، جہاں سے آپ کو سستا سا چنا مل جائے، اور یہ لے لے آپ 120 کلو۔ 2 مہینے کی تیاری ہے، یعنی آپ کی جو گائے ہے 7واں مہینہ اس کا چل رہا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینوں بعد وہ بیچاری بچہ نکالنے والی ہے، تو آپ کے پاس 60 دن رہ گئے، تو آپ نے کتنے کے جی لے لیا؟ 120 کے جی، یعنی ایک صبح کے لیے اور ایک رات کے لیے۔ اب خوش نہ ہو، کیونکہ تھوڑا مزید خرچہ کرنا ہے، خرچے کرنا سیکھو گے تو دودھ لوگے۔ اب یہاں پر آپ نے آٹا لینا ہے، آٹے کے علاوہ آپ نے گھی لینا ہوگا، اور آپ نے لینی ہوگی چینی۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی مٹھائی کی دکان کھولنے والے ہیں، تو یوں ہی سمجھ لے کہ مٹھائی تیار کریں گے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی گائے کے لیے۔ یہ مٹھائی وہی بات ہے کہ ایک دن کی بات نہیں، پورے 2 مہینے آپ نے یہ لگاتار رکھنی ہوگی۔ اب یہ بنائیں گے کیسے؟ 500 گرام آپ کے آٹے کے لگیں گے، 1 پاؤ آپ کا گھی کا لگے گا، جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ چینی، چینی زیادہ ڈالیں آپ کی مرضی، کم ڈالیں آپ کی مرضی، لیکن تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ اب دیں گے کس طرح؟ پہلی جس طرح خوراک ہو گئی چنے والی، رات کو آپ نے چنے میں پانی میں بھگو دیے، صبح سویرے باقی چیزیں کھلانے سے پہلے یہی 1 کلو چنا جو پانی میں پوری رات پڑا رہا، نرم ہو چکا تھا، وہ جا کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ جب وہ کھا لے گی تو تب ہی اسی جا کر دوسری خوراک دینا شروع کر دیں، جو بھی ہے، سائلج ہے، ہرا چارہ ہے، جو بلا بھی ہے۔ یہ ہے صبح کی ہی ٹائمنگ کر لیں یا تیاری کر لیں۔ اب بات آ جاتی ہے سیکنڈ ٹائم، چاہے آپ دوپہر کو دیتے ہیں یا جو بھی ٹائمنگ ہے، اس پر آپ نے چنے سے پہلے جو مٹھائی تیار کی تھی، وہ مٹھائی وہیں پہ کھلا دیں، اس کے ساتھ چنا بھی مکس کر سکتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے، دونوں کو مکس کر لیں۔ جب وہ کھا لے گی اس کے بعد وہ ساری چیزیں دوبارہ سے کھلا دیں۔ اب یہ چیزیں فرض کریں آپ کو مشکل لگتی ہیں، آپ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے اتنی محنت، مٹھائی اور تکلیف، اس طرح ہم سب ہیں تو سستی انسان نا، اور آپ نے سوچ لیا کہ یار کوئی اور طریقہ موجود ہے، تو اچھی بات ہے، بالکل ایک اور طریقہ بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمیں وٹامن ایچ چاہیے، ہم نے گائے کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں وٹامن ایچ دے دیں۔ اب یہ ایک بڑی سی بوتل ہے جس میں ایک تیل قسم کی چیز آپ کو ملے گی،
یہی تیل بظاہر تو معصوم لگتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ساری غذائیت موجود ہے جو آپ چنے سے دے رہے تھے، حلوے سے دے رہے تھے۔ اب سہولت قیمت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ تیل کی بوتل سستی نہیں ہوتی، اس کی ٹھیک ٹھاک ایک قیمت آپ نے بھرنی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ آپ ہی نے خود ہی کرنا ہے کہ وہ لینا ہے، یہ لینا ہے۔ آپ بوتل کھلائیں گے کس طرح؟ یہ تو نہیں کہ وہ پوری کی پوری بوتل بس گائے کو آپ نے ٹھوس دینی ہے۔ تو یہ طریقہ کار اسی کا یوں ہوگا کہ صبح کے وقت ایک روٹی لے لیں اور اسی روٹی کے اوپر 10 ml آپ نے وہ تیل اسی کے اوپر لگا لیں۔ یہ ایک ٹائم کی ڈوز ہو گئی۔ اب سیکنڈ ٹائم بالکل وہی طریقہ کار ہے۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ایک چیز اپنے ذہن میں آپ نے ضرور رکھنی ہے کہ اب یہ خوراک انتہائی گرم ہے، چاہے حلوہ ہو، چنا ہو، یا یہ بلا جو وٹامن ایچ ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ لیں جون کا مہینہ چل رہا ہے، کیا یہ چیزیں ہم کھلا سکتے ہیں؟ خود سے یہ سوال پوچھیں تو نہیں۔ اس لیے جو بھی اسی فیلڈ میں آتا ہے، آپ نے جب گائے کو کراس کروانا تھا، آپ نے ہمیشہ فروری کا مہینہ ہی چننا ہے۔ فروری کا، وہ کیوں؟ 9 مہینے بعد جب وہ بچہ دے گی تو وہ دے گی اکتوبر کے مہینے میں۔ اب جون کا مہینہ ٹھیک ہے یا ساون کا مہینہ ٹھیک ہے، تو آپ خود ہی ان چیزوں کو ذرا سوچا کریں۔ اب جو بچہ تیار ہوگا اکتوبر میں، وہ گائے بھی کھائے گی سکون سے، نہ آپ کو ڈیلیوری کے وقت کوئی مسائل پیش آئیں گے، اور جو دودھ اسی گائے کے اندر موجود ہے وہ بھی آپ صرف اسی حالت میں لے سکتے ہیں۔ اب جو بیچارہ گرمیوں میں یہی چیزیں کھلائے گا تو کل آپ مجھے گالیاں دیں گے کہ وہ یوٹیوب والا ہمیں کیا بتا رہا تھا، ہماری تو یہاں پہ گائے بھی غرق ہو گئی۔ تو غرق تو ظاہر سی بات ہے ہوگی، کیونکہ گرمی کی اگر کوئی تیاری ہے بھی صحیح، وہ اس قسم کی خوراک سے آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ آپ نے اگر گرمیوں میں ہی ڈیلیوری کروانی ہے تو خوراک میں اپنی ٹھنڈی چیزیں کھلانی ہوگی۔ وہ ایک علیحدہ سی ویڈیو اس کے اوپر بالکل بنائی جا سکتی ہے، تاکہ پہلے تو ایسا مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو اگر پیش آ بھی چکا ہے تو ایسی خوراک دیں کہ تھوڑی بہت کمی ہوگی دودھ میں، پہلے سے کہتا ہوں، کیونکہ جو ڈیلیوریاں ساون میں یا شدید گرمی میں ہوتی ہیں وہ اس سے بڑی مختلف ہیں جو سردیوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہی اپنی ذہن میں رکھ لیں۔ اپنی ڈیری کو کامیاب کرنا ہے تو اپنے پاس ایک ٹائم ٹیبل رکھ لیا کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، چڈا اڈر سائز بڑھانے کی۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔